تو یار میں ایک کرسچن فیملی، کیتھولک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہوا۔ پاکستان میں کرسچنز جو ہیں وہ پرسیکیوٹڈ بھی ہیں، ہر وقت بلاسفمی کی تلوار بھی لٹکتی ہے، لوگ ان سے بہت کوسچن بھی کرتے ہیں۔ مسلمز جو ہیں پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا ریلیجن بہت اسٹرانگ ہے اور دوسرے کے ریلیجن میں کوئی بات نہیں ہے، یا وہ اپنے ریلیجن میں بہت اسٹرانگ بلیف رکھتے ہیں، دوسرے نہیں رکھتے۔ یہ ان کا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ پاکستان میں اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کا تو آپ پرچار بھی نہیں کر سکتے، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ ایلینز ہی ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور پلانٹ کے لوگ ہیں، ہم کسی اور پلانٹ کے لوگ ہیں، اور ان کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہم کیسے سوچتے ہیں، ہم کیا بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو چاہے میں اسکول میں تھا، چاہے میں کہیں بھی تھا، ہمیشہ ایک کوسچن آپ کے سامنے کھڑا رہتا تھا کہ ہاں جی، آپ کرسچن ہیں تو آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے، آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ فلاں کیوں نہیں کر لیتے، آپ ڈھمکاں کیوں نہیں کر لیتے۔ یہ بات ایک ہمیشہ سے ہے۔ مگر پھر ہوتا کیا ہے، جو بھی کرسچنز ہوتے ہیں یا نان مسلمز ہوتے ہیں وہ تو اسلامی باتوں کو جانتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے مسلمان کہ کیا ہے، اور جتنا آپ کو ان کے ریلیجن کا پتا ہوتا ہے انہیں آپ کا کوئی بھی نہیں پتا ہوتا۔ آپ کو ان کے ریلیجن کے خلاف آرگومنٹس پتا ہوتے ہیں، ان کو آپ کے ریلیجن کے خلاف یا آپ کی سوچ کے خلاف کوئی بھی آرگومنٹ نہیں پتا ہوتا۔ تو میں آج سے 20 سال پہلے جب آئی واز اے ٹین ایجر، تو تب یہی بات تھی کہ جی ہمیں اسلام کی کمزوریاں تب سے بہت زیادہ پتا تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، شاید مسلمانوں کو یہ پتا نہ ہو۔ ہمیں وہ بھی پتا تھا کہ رسول نے فلاں بات ایسے کی ہے تو فلاں ایسے کی، یا قرآن کا بھی ہمیں پتا تھا۔ یہ چیزیں تو شروع سے ہی تھی، کیونکہ یہ پارٹ آف دا ٹریننگ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ آپ سے کوسچن کرتے ہیں تو آپ خود پھر ان کے آنسر ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ آپ کے ریلیجن کو کوسچن کر رہے ہیں، آپ ان کے ریلیجن کو کوسچن ان کے سامنے تو نہیں کر سکتے، مگر انٹرنیٹ اس ٹائم بھی دنیا میں آ گیا ہوا تھا، اور آپ فیتھ فریڈم اور اس طرح کی ویب سائٹس کو اس ٹائم بھی ہم دیکھتے تھے اور ہمیں نظر آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کئی بار کبھی میں نے یاہو گروپس ہوتے تھے اس ٹائم، ان کے اندر میں نے مسلمانوں کو بہت بہت ٹرول بھی کیا، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، مگر میں ایک بلیور تھا، بڑا فرم بلیور، مگر کیونکہ میں بائی کوالیفیکیشن ایک جیو فزسٹ ہوں۔ جیو فزسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیولوجسٹ جیسے ہی ہوتے ہیں، زمین کی ہسٹری، فاسلز، زمین کی ایج، کیسے پلیٹ ٹیکٹونکس آپس میں جڑی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب میں یونیورسٹی میں تھا تو تبھی میں ان کے ریلیجن کو تو پچھلے 7-8 سال سے کوسچن کر رہا تھا آفٹر 2000، مگر پھر میں نے اپنے کو بھی کوسچن تقریباً 2006-7 میں شروع کر دیا، جب مجھے یہ پتا لگا کہ یونیورس کیسے بنا، سولر سسٹم کیسے بنا، زمین کیسے بنی، سورج کیسے بنا، کام کیسے کرتا ہے، یہ ساری باتیں جب کرنے لگے تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے جو بائبل میں باتیں لکھی ہیں وہ بھی جھوٹ ہیں۔ اور مومنٹیرلی 2006 یا 7 میں ایک بار میں نے مذہب چھوڑ دیا، مگر شاید میں 2 ماہ یا 1 ماہ، کس وقت مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے، میں واپس جو ہے نا وہ مذہب کی طرف چلا گیا۔ بٹ اس کے بعد 2006 سے لے کے 2009 کے دوران میں کنٹینیوسلی اپنے بلیفس کو بھی کوسچن کرتا رہا، اور کوسچن کرتے کرتے وقت کہاں آیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر میں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو جب میں نے چھوڑا اس کے بعد ظاہری بات ہے بہت سی چینج ہوتی ہے، بندہ کیا کرتا ہے، بندے کا ذہن ہی بدل جاتا ہے۔ تو جب ذہن بدلتا ہے تو پھر ہوتا یوں ہے کہ آپ ٹوٹلی بدل جاتے ہیں، آپ چیزوں کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آخر پہ آپ پھر ایک نئے انسان بن جاتے ہیں۔ تو یہی ایک تھوڑی سی سمری ہے جو کہ میری لائف کی ہے، کہ میں بھی ایک وقت ریلیجس تھا، بہت زیادہ ریلیجس تھا، میں بہت اسٹرکٹلی کرسچینٹی کو فالو کرتا تھا، میں وہ شخص تھا جو کہ بہت زیادہ بائبل پڑھتا تھا، بہت زیادہ دیکھتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس میں سے صرف دیکھتا ہی نہیں تھا، میں پوری تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس میں سے مجھے کوئی وزڈم مل جائے۔ مگر اس میں ظاہری بات ہے جب وزڈم ہوگا تو مجھے ملے گا نا، وزڈم تو تھا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وزڈم تو یا پھر جو نالج ہے وہ ان کتابوں میں نہیں ہے۔ اور آپ جیسے ینگ لوگوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ اور بھی پڑھیں، دنیا میں صرف قرآن، بائبل، گیتا، گرنتھ یہ باتیں نہیں ہیں صرف اور صرف۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کتابیں اور بھی بہت ہیں۔ آپ نے کسی بندے نے کیا کتابیں پڑھی ہیں ابھی تک؟ آپ صرف اپنی مذہبی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ جتنے زیادہ کٹر ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنی مذہب کی کتاب بھی پڑھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو مین بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی مذہب کی کتاب پڑھی ہے؟ چلیں اگر آپ نے وہ پڑھ لی ہے تو اس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو کسی بھی ٹاپک کے اوپر اس کی ایک شیلو سی ڈیپتھ لینے کے لیے آپ کو
ایک سے زیادہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. ایک کتاب اگر کسی نے کسی ٹاپک پہ پڑھی ہے نا تو وہ بندہ اس ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ لیک کرتا ہے. آپ کو ایک سے زیادہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اس ٹاپک پہ. تو سائنس کے اندر اگر ایوولوشن کی بات ہے تو ہمیں ایک سے زیادہ بکس ایوولوشن پہ جس بندے نے پڑھی ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایوولوشن کی اس کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کتاب, اور ادھر تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہی کتاب صرف پڑھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کتاب انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے, اور وہ کتاب کون سی ہے؟ ان کی مذہبی کتاب ہے ساری کی ساری. تو یہ باتیں ہیں ہمیں آگے چلنے کے لیے, فیوچر میں پاؤں رکھنے کے لیے, ٹو اسٹیپ انٹو دا فیوچر, ہمیں کچھ اور باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جتنے بھی ینگ اولڈ جیسے بھی لوگ ہیں جو سن رہے ہیں, میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ دنیا میں صرف مذہب کی آپ کی کتاب ہی ایک کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس کے بعد اس سے بہت اچھی اور بہت ٹروتھ پہ بیسڈ کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. فلاسفی پڑھ لیں, سائنس پڑھ لیں, کارل سیگن کو پڑھ لیں, رچرڈ ڈاکنز کو پڑھ لیں, آپ برٹرینڈ رسل کو پڑھ لیں, آپ کسی اور کوئی لٹریچر اچھا پڑھ لیں, کچھ پڑھیں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے قرآن ہی پڑھتے جانا ہے اور بائبل ہی پڑھتے جانا ہے, اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. آپ وہی کنویں کے مینڈک ہیں. تو سمندر میں آنے کے لیے کنویں کے مینڈک کو اور کتابیں پڑھنی پڑیں گی, اور سمندر بہت بڑا ہے. جب جب بندہ اور باتیں پڑھتا جاتا ہے اس کو اپنی جہالت اور زیادہ ایویڈنٹ ہوتی جاتی ہے. اب ہم تو ایسے جاہل ہیں کہ بالکل ہی اب ہمیں پتا کہ ہمیں بہت سی باتوں کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے جاہل ہیں, اور پھر وہ جہالت آپ کو اور پڑھنے پہ احساس دلاتی ہے. اور جتنا کسی بندے کو زیادہ کسی بات کے بارے میں پتا ہوتا ہے اتنا ہی اسے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں, پڑھنا, سیکھنا, دیکھنا, کوشچن کرنا چیزوں کو. کوشچنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ہو سکتا ہے سوال کا جواب آپ کو نہ ملے, مگر سوال آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں گائیڈ کر سکتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, زندگی میں ہوا ہے, اور آپ کا بھی پرسنل ایکسپیرینس. اگر آپ سوال کرنا شروع کریں گے تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے.